بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایران پر حملے جاری ہیں اور ایران کے جوابی حملے جاری ہیں۔ اس دوران بڑی خبر آ رہی ہے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کے حوالے سے۔ یہ ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں، اسرائیلی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے، اور پھر امریکی صدر کا بھی اس حوالے سے بیان آ چکا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اشارے ایسے مل رہے ہیں کہ یہ خبریں درست معلوم ہوتی ہیں کہ آیت اللہ علی خامنائی جو ہیں سپریم لیڈر ایران کے، یہ اب دنیا میں نہیں رہے۔ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس جاری ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے خطاب کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ایران کے 20 شہروں کے اوپر حملہ کیا گیا ہے اور عالمی امن کو اس وقت سنگین خطرات لاحق ہیں۔ اور یہ اجلاس جو ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ دائمی امن جو ہے یہ صرف مذاکرات کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ مذاکرات کے بغیر امن نہیں قائم ہو سکتا اور مطالبات کو اس طریقے سے منوایا نہیں جا سکتا۔ ایرانی حملے سے اسرائیل میں 89 افراد زخمی ہوئے ہیں، یہ UN سیکریٹری جنرل نے کہا ہے، اور ایک شہری کی ہلاکت ہوئی ہے متحدہ عرب امارات میں، اور یہ بھی کہ عالمی قانون کی ہمیشہ پاسداری ہونی چاہیے۔ بڑی خبر تو ظاہر ہے کہ یہی ہے کہ ایران اور پر اس وقت جنگ مسلط ہے، اور ایران سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں۔ ایران نے فوری طور پر جو جوابی کارروائی کی ہے، وہ ظاہر ہے کہ ایران کا تو یہ کہنا ہے کہ امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا ہے مختلف ممالک میں، خصوصاً متحدہ عرب امارات میں، قطر میں، اور پھر سعودی عرب کے حوالے سے جو کہا گیا ہے، تو اس پر بڑا سخت رد عمل جو ہے وہ مسلم دنیا کی طرف سے آ رہا ہے، اور جن ممالک میں امریکی اڈے ہیں، جہاں پہ ایران نے میزائل داغے ہیں، وہاں سے بڑا شدید رد عمل جو ہے یہ سامنے آ رہا ہے۔ اقوام متحدہ کا جو عالمی فورم ہے وہ اس طرح کے تنازعات میں کس قدر مؤثر ثابت ہوا ہے، یہ اقوام متحدہ کی پوری تاریخ اور پورا ماضی آپ کے سامنے ہے کہ یہ فورم جو ہے کس قدر مؤثر ہے، اور کس قدر اس کی باتوں کی اور اس کی تقاریر کی اور اس کی قراردادوں کی یا اس کے فیصلوں کی اہمیت ہے۔ تو خوفناک حملے جاری ہیں۔ یہ تو بتایا گیا ہے کہ آیت اللہ علی خامنائی جو ہے، ان کی شہادت کے حوالے سے جو ایرانی وزارت خارجہ ہے، ان کی تردید آ رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جی ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، اور یہ تصدیق ضرور کی گئی ہے کہ آیت اللہ علی خامنائی کی فیملی کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ان کے صاحبزادے شہید ہو چکے ہیں، ان کی بہو شہید ہو چکی ہیں، یہ باقاعدہ اس بات کی تصدیق جو ہے یہ کی جا چکی ہے۔ اعصاب کی جنگ جاری ہے، اور خبر چھوڑ دی جاتی ہے میدان میں، اور اس پر پھر عالمی میڈیا بات کرتا ہے، اس پر مبصرین تبصرے کرتے ہیں، تجزیے پیش کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ سپریم لیڈر اگر مارے جاتے ہیں تو اس کے بعد ایران کی پوزیشن کیا ہوگی؟ پاسداران انقلاب یا جو ایرانی فورسز ہیں ان کا مورال کیا ہوگا؟ ایرانی قوم کا مورال کیا ہوگا؟ یہ بہت ساری چیزیں، اور جب تک مکمل طور پر تصدیق نہیں کی جاتی، ظاہر ہے کہ جنگ ہے، اور جنگ میں پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے، جنگ میں فیک نیوز بھی، جعلی خبریں بھی پھیلائی جاتی ہیں، جھوٹی اور AI جنریٹڈ تصویروں کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اب آیت اللہ علی خامنائی کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی لاش کی تصویر بھی باقاعدہ امریکی صدر کو دکھائی گئی ہے۔ تازہ ترین جو صورتحال ہے وہ ظاہر ہے کہ اب نظریں اقوام متحدہ کے سیکیورٹی کونسل کے اس اجلاس کے اوپر تو ہیں، لیکن میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اس کی کیا اہمیت ہے، یہ آپ اور میں اور ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ ایران نے آبنائے ہرمز کو بند کر دیا ہے، اور یہاں بھی اب بتایا جا رہا ہے کہ عالمی جو تیل کی مارکیٹیں ہیں اس پر اثر پڑے گا۔ اس آبنائے ہرمز کی بندش سے تیل کی قیمتوں میں اضافے کا خدشہ ہے، اور یہ لڑائی کے جو اثرات ہیں یہ مشرق وسطیٰ سے نکل کر اب پوری دنیا پر پڑنے والے ہیں۔ آبنائے ہرمز جو ہے اس کا مطلب کیا ہے، یہ میں آپ کو ذرا بتا دوں کہ پرشین گلف اور گلف آف عمان کے پانیوں کو یہ جوڑتی بحری جہازوں کے لیے 18 کلومیٹر چوڑی پانی کی وہ پٹی ہے یہ آبنائے ہرمز۔ ویسے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ 33 کلومیٹرز کی پٹی ہے، تاہم اطراف کے کنارے بڑے جہازوں کے لیے استعمال نہیں ہوتے، جس کے ایک کنارے پر ایران تو دوسرے پر متحدہ عرب امارات اور عمان واقع ہیں۔
یہ وہ پٹی ہے کہ جہاں سے سعودی عرب، کویت، عراق، متحدہ عرب امارات کا تیل روزانہ کم و بیش 20 سے 21 ملین بیرل مقدار میں دنیا بھر کی منڈیوں میں جاتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایران کس قدر بڑا اقدام جو ہے یہ اٹھا سکتا ہے۔ اور اس وقت جو تازہ ترین معاملات ہیں ایران کے، وہ یہی ہے کہ جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں اب نئے ہرمز کے ساتھ ساتھ جو مختلف صوبوں کو ہٹ کیا گیا ہے، 20 شہروں کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور ایران کے جو وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں اسماعیل بقائی، انہوں نے ایرانی سپریم لیڈر کے حوالے سے یہ کہا ہے، میڈیا میں ابھی تک یہی چل رہا ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر خامنائی جو ہیں یہ محفوظ ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے انٹرنیشنل میڈیا کو، اور خصوصاً امریکی میڈیا سے انہوں نے بات کی ہے کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ نظام کام کر رہا ہے، کیونکہ ہمارا نظام بہت جدید اور منظم ہے، خدا کا شکر ہے وہ سب خیریت سے اور محفوظ ہیں۔ اسماعیل بقائی نے کہا کہ یہ نظام کسی ایک شخص کی حکمرانی کا نام نہیں ہے، ہر چیز ہمارے منصوبوں کے مطابق کی جا رہی ہے۔ ہماری مسلح افواج اس جارحیت کے خلاف اپنی دفاعی کارروائیاں کر رہی ہیں جو صبح سویرے سے اب تک جاری ہیں۔ کم از کم میرے علم میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت ہماری پوری توجہ اپنے علاقے، اپنے لوگوں اور اس جارحیت کے خلاف اپنی قومی سلامتی کے دفاع پر مرکوز ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ صورتحال بڑی سنگین ہے۔ اگر آیت اللہ علی خامنائی کے خاندان کو نشانہ بنایا گیا ہے اور یہ تصدیق کی جا چکی ہے کہ ان کے صاحبزادے جو ہیں یہ شہید ہو چکے ہیں، ان کی بہو جو ہے یہ شہید ہو چکی ہیں، سید مجتبیٰ خامنائی، یہ آیت اللہ علی خامنائی کے جو ہیں صاحبزادے ہیں، یہ بتایا گیا ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو صورتحال اس وقت ایران کے مختلف شہروں میں ہے وہاں پہ ایمرجنسی کی صورتحال ہے، اور ساتھ ساتھ کچھ خبریں آیت اللہ علی خامنائی کے داماد کے حوالے سے بھی سامنے آ رہی ہیں، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو صورتحال اس وقت اس کے خاندان کو نشانہ بنانے کے حوالے سے ہے، ساتھ ساتھ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کو بھی نشانہ بنانے کی اطلاعات ہیں۔ اس سے پہلے جو احمدی نژاد ہیں، جو سابق صدر ہیں ایران کے، ان کی رہائش گاہ کو بھی نشانہ بنایا گیا، اور یہ کہا گیا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ 30 کے لگ بھگ جو شخصیات ہیں ایران کی، ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور یہ صورتحال اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ مختلف جو عرب ممالک ہیں، خصوصاً متحدہ عرب امارات اور قطر کا الودیع جو ایئر بیس ہے، اور جس طریقے سے یہاں پہ نشانہ بنایا گیا ہے، جس طریقے سے میزائل داغے جا رہے ہیں، تو یہ بہت سارے معاملات یہ بتاتے ہیں کہ جو صورتحال اس وقت مشرق وسطیٰ میں ہے، اس میں مختلف ممالک بھی امتحان میں پڑ چکے ہیں۔ خصوصاً بہت بڑا امتحان جو ہے یہ پاکستان کے لیے ہے۔ سعودی عرب کے اوپر حملہ کرنا، اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان اور سعودی عرب کا ایک دفاعی معاہدہ ہوا ہے۔ سعودی عرب پر حملہ پاکستان پر حملہ تصور کیا جائے گا، اور پاکستان پر حملہ سعودی عرب پر حملہ تصور کیا جائے گا، یہ معاہدہ موجود ہے۔ اور پھر میزائل جاتے ہیں اور سعودی عرب کو ہٹ کرتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی غلطی مبصرین کی طرف سے اس کو سمجھا جا رہا ہے، اور جس طریقے سے اندھا دھند طریقے سے فوری طور پر انتظار کیے بغیر ایران نے جوابی وار کیا ہے، جوابی کارروائی کا آغاز کیا ہے، تو اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت صورتحال کیا ہے اور کتنا شدید رد عمل جو ہے یہ پایا جاتا ہے۔ اسرائیل کے جو حملے ہیں یہ اس کی تو مذمت کی گئی ہے پاکستان کی طرف سے، لیکن امریکہ کے حوالے سے تھوڑا سا جو ہے اس میں یہ بتایا جا سکتا ہے کہ اس طریقے سے مذمت نہیں کی گئی، اور جس طریقے سے مختلف عرب ممالک کے اوپر وہاں پہ اٹیک کیا گیا ہے، اس پر بھی پاکستان نے تشویش ظاہر کی ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر کے حوالے سے یہ جو بڑی خبر آ رہی ہے، ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی خبر ہے اگر اس کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ اگر کچھ ایرانی میڈیا آؤٹ لیٹس نے بھی اسی حوالے سے کہا ہے کہ آیت اللہ علی خامنائی جو ہے یہ ہفتہ کے روز ہونے والے فضائی حملوں میں جاں بحق ہو گئے ہیں، اور اس سے ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا دھچکا لگے گا ایران کی قیادت کو۔ لیکن ایران کا جو سسٹم ہے اور ایران کا جو ظاہر ہے کہ جو اندرونی نظام ہے، جو نظام مملکت ہے،
وہ جس طریقے سے وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے بتایا ہے کہ یہ سسٹم کسی ایک شخصیت کا محتاج نہیں ہے، یہ پورا ایک سسٹم ہے، اور ایرانی قوم اور ایرانی یہ سسٹم جو ہے یہ پوری طرح اس حملے کے لیے بھی اور اس طرح کی صورتحال کے لیے بھی پہلے سے تیار تھا۔ قومیں ظاہر ہے کہ اسی طرح بنتی ہیں، اور جو اس وقت معاملات ہیں ایران کے ساتھ، کیسے اس آگ کو ٹھنڈا کیا جا سکے گا، کیسے معاملے کو دبایا جا، اس جنگ کو روکا کیسے جا سکے گا، یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ ایران کے جس ملک کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں، جس کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، یہ ان کے لیے بھی امتحان ہے، پاکستان کے لیے بڑا امتحان ہے، اور یہ اقوام متحدہ کے لیے بھی بڑا امتحان ہے کہ اس جنگ کو کیسے لپیٹا جائے۔ سپریم لیڈرشپ اگر جاتی ہے، بالکل اگر اس کو ایلیمنیٹ کیا جاتا ہے اور پھر ایک امکان پیدا ہو جاتا ہے رجیم چینج کا، تو پھر اس کے بعد کیا صورتحال ہوگی؟ کیا وہاں پہ اگر رجیم چینج ہو جائے گا، کیا اگر ایران کی سپریم لیڈرشپ کو بالکل ختم کر دیا جائے گا، تو کیا یہ جنگ رک جائے گی؟ کیا حملے رک جائیں گے؟ اور یہ بھی کہ ایران کا جو انتقام ہے وہ رک جائے گا؟ ایران کے جو میزائل داغنے کا سلسلہ ہے مختلف امریکی اڈوں کے اوپر، جس میں ظاہر ہے کہ جانی نقصان بھی ہو رہا ہے، جو ایران کے جانی نقصان ہے وہ تقریباً 200 سے اوپر لوگ بتائے جا رہے ہیں کہ شہید ہو چکے ہیں۔ اس میں ایک گرلز اسکول کو، تعلیمی جو ایک ادارہ ہے، اس کو نشانہ بنایا گیا۔ کوئی 80 سے زیادہ اس میں طالبات جو ہیں یہ شہید ہو گئیں، اور سب سے بڑی خبر ظاہر ہے کہ یہ بھی ہے کہ ایک ہی جگہ پہ 80 سے زیادہ طالبات کا شہید ہو جانا، معصوم ننھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کی سپریم لیڈرشپ کے اوپر حملہ۔ تو یہی ساری جو ہے تفصیل ہے اس ساری صورتحال کی۔ تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیے، اور میرا چینل اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجیے، اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔